بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک مسلمان خاندان کی ہے جو البانیہ میں رہتا تھا اور انہوں نے ایک یہودی خاندان کو نازیوں سے بچایا تھا۔ جوہانا نام کی ایک عورت 1930 میں جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد زیگبرٹ اور والدہ ایلس ایک عام یہودی زندگی گزار رہے تھے، لیکن 1938 میں کرسٹل نائٹ شیشوں کی رات کے واقعے کے بعد جہاں نازیوں نے یہودیوں کے گھروں، دکانوں اور عبادت گاہوں پر حملے کیے، ان کا خاندان جرمنی چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ وہ 1939 میں البانیہ پہنچے، جہاں اس وقت ایک چھوٹا سا مسلمان اکثریتی ملک تھا اور اطالیہ کی نو آبادی تھا، لیکن بعد میں جرمن افواج نے اس پر قبضہ کر لیا۔ البانیہ میں یہودیوں کی تعداد جنگ سے پہلے تقریباً 200 تھی، لیکن جنگ کے اختتام پر یہ تعداد بڑھ کر 2000 سے زیادہ ہو گئی، کیونکہ البانی مسلمانوں نے یہودی پناہ گزینوں کو پناہ دی اور انہیں نازیوں کے حوالے نہیں کیا۔ البانیہ پہنچنے کے بعد جوہانا کا خاندان کئی مسلمان خاندانوں کی مدد سے بچا، لیکن سب سے اہم کردار پلکو خاندان کا تھا۔ پلکو خاندان البانی مسلمان تھا۔ مسٹر پلکو ایک مسلمان البانی تھے، جبکہ ان کی بیوی جرمن نژاد تھیں اور ان کے گھر میں ہٹلر کی ایک بڑی تصویر لگی ہوئی تھی جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ جرمن حکومت سے ہمدردی رکھتی تھیں۔ اس کے باوجود پلکو خاندان نے جوہانا، ان کی والدہ ایلس اور والد زیگبرٹ کو اپنے گھر میں چھپایا۔ وہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے طور پر پیش کرتے تھے اور جرمن فوجیوں سے کہتے تھے کہ یہ میری ماں کے جرمن کزن ہیں جو مہمان آئے ہیں۔ یہ جھوٹ انہوں نے کئی بار بولا تاکہ نازی فوجیوں کو شک نہ ہو۔ اس وقت جوہانا کی عمر صرف 9 سال تھی۔ پلکو خاندان کا گھر اکثر جرمن افسروں اور فوجیوں سے بھرا رہتا تھا جو وہاں آ کر رکتے تھے۔ اگر یہ راز کھل جاتا کہ وہ یہودی ہیں تو نہ صرف جوہانا خاندان بلکہ پورا مسلمان پلکو خاندان بھی موت کی سزا پا سکتا تھا۔ البانی مسلمانوں کی یہ مدد البانیہ کی قدیم روایت بعثہ پر مبنی تھی، جو ایک عہد ہے کہ مہمان یا اجنبی کو اپنے خاندان کی طرح تحفظ دیا جائے، چاہے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ خطرے میں ڈالنی پڑے۔ یہ روایت اسلامی اصولوں سے متاثر ہے جو مہمان نوازی اور کمزوروں کی حفاظت پر زور دیتی ہے۔ پلکو خاندان نے اس روایت کو نبھایا اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر ایک یہودی خاندان کو بچایا۔ جنگ کے دوران البانی حکومت نے بھی یہودیوں کو چھپنے کی تنبیہ کی اور شہریوں کو ان کی مدد کرنے کی ترغیب دی۔ اس کی وجہ سے کوئی بھی یہودی نازیوں کے حوالے نہیں کیا گیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد پلکو خاندان کو کمیونسٹ حکومت کی طرف سے سزا ملی۔ مسٹر پلکو کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ جوہانا کا خاندان جنگ کے بعد امریکہ چلا گیا، جہاں جوہانا نے زندگی گزاری۔ وہ کئی سالوں تک اپنے نجات دہندگان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ 1998 میں انہوں نے پلکو خاندان کے ناموں کو یروشلم میں یادی وشم ہولوکاسٹ میموریل کے گارڈن آف دی رائٹس میں درج کروایا، جہاں غیر یہودیوں کو جو یہودیوں کو بچانے والے ہوں انہیں اعزاز دیا جاتا ہے۔ تقریباً 62 سال بعد جوہانا کی ملاقات پلکو خاندان کے بیٹے ایڈپ پلکو سے ہوئی۔ ایڈپ، جو بچپن میں جوہانا کو دیکھتے تھے، انہیں پہچان لیا اور یہ ملاقات بہت جذباتی تھی۔ جوہانا کا کہنا ہے کہ پلکو خاندان نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر ہمیں بچایا۔ اگر یہ پتہ چل جاتا کہ ہم یہودی ہیں تو پورا خاندان مار دیا جاتا۔ ناظرین کرام، یہ کہانی ایمان کی روشنی کو روشن کرتی ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ مذہبی اختلافات کے باوجود انسانی اقدار اور خدا کی طرف سے کمزوروں کی حفاظت کا حکم کیسے لوگوں کو متحد کر سکتا ہے۔ اللہ کریم
آپ سب کو برکت اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔